أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتروا بمقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. آج کی یہ مجلس ترہیم ہے، ایصال ثواب کے لیے ہے. مرحوم حاجی محمد صادق اور مرحومہ حاروب سلطان، اللہ سبحانہ وتعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا جوار مقدس انہیں نصیب فرمائے. ایصال ثواب کا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے مرحوم کو مردہ نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہوا کرتا ہے، اور اسی زندگی کی امید کے ساتھ ہم ایصال کر رہے ہیں. ایصال ثواب ہے اس وجہ سے کہ مرنے کے بعد انسان مرتا نہیں ہے، مرنے کے بعد انسان زندہ رہتا ہے. اسی وجہ سے انتقال کہا جاتا ہے، ارتحال کہا جاتا ہے، رحلت کہا جاتی ہے، وفات کہا جاتی ہے، اس وجہ سے کہ منتقل ہو گیا ایک انسان. موت فنا کا نام نہیں ہے، موت بقا کا نام ہے. اور اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ انسان مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سائے میں زندگی گزار کر، ان کی ولایت کے سائے میں زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جائے. اور جب جاتا ہے مولا سرانے پہ ہوتے ہیں، اس کی مدد کیا کرتے ہیں. علی ابن ابی طالب دنیا میں بھی مشکل کشا ہیں، حالت احتضار میں بھی مشکل کشا ہیں، اور جب انسان قبر میں سوال و جواب اس عالم میں ہوگا اس وقت بھی مشکل کشا ہیں. مولا امیر المومنین دنیا میں مشکل کشا ہیں، آخرت میں مشکل کشا ہیں، یوم حشر میں مشکل کشا ہیں، یوم الحساب میں مشکل کشا ہیں، پل صراط پہ مشکل کشا ہیں.
علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہمیں اس وجہ سے آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ افضلیت کے جو مسائل ہیں، میں اتنا کہتا چلوں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جلوے آج بھی پورے عالم میں منور ہیں، اور وہ جلوے ایسے ہیں، ان کی صفات، ان کے کمال، ان کے فضائل، وہ مجلس نہیں ہوتی ہے کہ جس میں فضائل امیر المومنین نہ ہوں، وہ محفل نہیں ہوتی ہے کہ جس میں فضائل امیر المومنین نہ ہوں، لیکن یہ زمانے کی ستم ظریفی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں زمانے کی ستم ظریفی ہے کہ انہوں نے اس نام مقدس کو، اگر کسی تشیع سے ہٹ کر کوئی سنی ہے وہاں پہ ذکر کرتے ہیں مولا امیر المومنین کے فضائل کو بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ شیعہ ہو گئے، اور یہ ستم ظریفی ہے زمانے کی کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل اور ان کے مناقب ہر شریف آغوش کا حصہ ہے، ہر شریف آغوش کا پروردہ محبت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیا کرتا ہے۔ بہت سارے جتنے اہل سنت کے بڑے بڑے علماء، بعض کو تو اتنی فضائل کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا وہ قتل کر دیا گیا کہ انہوں نے کیوں جو ہے نا وہ فضائل کے اوپر جو ہے نا وہ کتابیں لکھی ہیں۔ اب سیاستہ میں بعض وہ دیکھ لیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حد تک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات جو ہے نا وہ مظلوم ہے۔ جو بھی نام لیتا ہے کہتا ہے کہ وہ شیعہ ہو گیا جناب۔ آپ اگر دیکھیں علامہ اقبال کو دیکھیں، وہ اشعار کو دیکھا تو بعض ملاؤں نے کہا کہ یہ بھی شیعہ ہو گئے۔ جب انہوں نے لکھا ان اشعار میں کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پہ سر، وہ جو اشعار ہیں ان کے تا قیام قطع استبداد کرد، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد، بحر حق در خاک و خون غلطید است، بس بنائے لا الہ گردید است۔ یا جو وہ اشعار تھے کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں، مسلم اول شاہ مردان علی، عشق را سرمایہ ایمان علی، از ولائے دود مانش زندہ ہم در جہاں مثل گوہر تابندہ۔ مولویوں نے کہا کہ یہ سارا جو ہے نا وہ، اللہ نے کہا کہ یہ اقبال کیا ہے وہ تو شیعہ ہو گیا۔ اسی بنیاد کے اوپر جو ہے نا وہ شعر کہنا پڑا کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا۔ علامہ اقبال نے اپنے جو اشعار ہیں ان میں یہ کہنا پڑا ان کو کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی۔ یعنی اگر جو ہے مولا امیر المومنین کی فضیلتوں کو بیان کریں تو کہتے ہیں کہ نہیں شیعہ نے اچھا ملاؤں نے شروع کر دی فضائل امیر المومنین کو نہ فقط ہر پاک دل، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہر ایک انسان خواہ سنی ہے خواہ شیعہ ہے۔ میں اس شعر کا جو امام شافعی کو اس کا ترجمہ بھی نہیں کرتا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ مات الشافعی ولیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ۔ امام شافعی کے جو ہے نا ان اشعار میں سے ہے، امام شافعی کے ان اشعار میں سے ہے کہ علی حبہ جنہ، علی وہ ہے کہ جس کی محبت ڈھال ہے، انسان کو گناہوں سے بچا لیتی ہے، انسان کو معصیت سے عصیان سے محفوظ کر دیتی ہے۔ علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ، وہ علی کو جو جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والا ہے،
وسیع و مصطفیٰ حقاً امام الانس والجنہ، کہ پیغمبر اسلام کے حقیقی جو جانشین ہیں، وسیع ہیں، وہ علی ابن ابی طالب ہیں، امام الانس والجنہ، کے جو جنوں کے بھی امام ہے اور انسانوں کے بھی امام ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور یہ بھی امام شافعی کا ہے کہ ما اقول فی شخص اجتمعت لہ ثلاثۃ مع ثلاثہ، میں اس ہستی کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں ان کی شان کو کیا بیان کر سکتا ہوں کہ جن کے اندر 3 صفتیں ایسی ہیں کہ جو 3 صفتوں کے ساتھ جمع ہیں، 3 صفتیں 3 صفتوں کے ساتھ جمع ہیں، جبکہ جمع نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ تینوں صفتیں اسی وجہ سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ جامع ازداد ہیں، علی ابن ابی طالب جامع ازداد ہیں، دونوں ضدیں جو ہے نا وہ جمع ہو رہی ہیں ان کے ہاں۔ سخاوت کی وہ منزل ہے، لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں سخاوت کی منزل ایسی کہ زمین تا آسمان قطاریں بندھی ہوئی ہیں، ہر ایک سائل کو عطا کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کیا ہے، منزل یہ آتی ہے کہ اپنے بھائی ہیں، جناب عقیل آتے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ نہیں، میں بیت المال سے تم کچھ نہیں دے سکتا، میری تنخواہ جو آئے گی وہ میں آپ کو دے دوں گا، لیکن میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، بھائی کو جو ہے نا وہ عطا نہیں کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف کیا ہے، شب اس وقت تک نہیں سوتے ہیں جب تک سارے یتیموں، سارے مساکین، سارے محتاج، اور یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات مقدس ہے کہ جس کی 4 سالہ 4.5 سالہ جو دور حکومت ہے، جس میں فرمائے کوئی ایسا شخص مجھے بتائے کہ علی کے دور حکومت میں وہ بھوکا سو گیا ہو۔ آج بھی اگر آپ چلے جائیں، میں راستے میں آ رہا تھا تو وہاں پہ ٹریفک لائٹ کے پاس جو منور تھا، اور اس کے اوپر جو ہے نا ایک شخص نے ہوم لیس کا جو ہے نا وہ بورڈ لگایا ہوا ہے، آج کی میں بات کر رہا ہوں، جہاں جو ہے نا وہ چیتا مل کے جو ہے نا وہ آتے ہیں، اس کے جو ہے نا کوئین روڈ کے اوپر کیا ہو گیا یہ نہیں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دور حکومت وہ ہے، فرماتے ہیں کوئی مجھے ایسا شخص بتاؤ کہ علی کے دور حکومت میں وہ رات بھوکا سو گیا ہو، علی کے دور حکومت میں وہ برہنہ رہ گیا ہو۔ میں فقط انگلینڈ کی بات نہیں کرتا ہوں، میں نے یورپ میں بھی دیکھا ہے، میں نے امریکہ میں بھی دیکھا ہے، میں نے کینیڈا میں بھی دیکھا ہے، آسٹریلیا میں بھی دیکھا ہے، ہوم لیس۔ گوگل کرو اس وقت، دیکھو کوئی ملک ایسا آپ کو جہاں نظر نہیں آئے گی۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت عدل رہی ہے کہ جس میں آج تک یہ چیلنج موجود ہے۔ علی جامع ازداد ہیں، جامع ازداد، یہ ساری جو ضدیں ہیں اپوزٹ، سخاوت کی وہ منزل، اور ادھر سے آپ دیکھیں شجاعت کی کیا منزل ہے۔ شجاعت کی منزل میں کیوں کہوں کہ جو دشمن علی ہے وہ بھی اس کی تعریف جو ہے نا وہ کرتا ہے، هو البکاء فی المحراب لیلا هو الضحاک اذا اشتد الضراب۔ جو میدان جنگ میں ہوں، میدان جنگ میں سب سے زیادہ خوشحال، سب سے زیادہ فرحان، سب سے زیادہ شادمان، سب سے زیادہ خوش، شادمان اور فرحان اور خوشحال میدان جنگ میں۔ حالانکہ آپ اگر دیکھیں کہ جو بڑے بڑے متقی ہوتے ہیں، علی فقط متقی نہیں ہے، امام المتقین ہیں۔ یعنی اگر تمہیں علی کی امامت میں آنا ہے تو سب سے پہلے تقوی کو اختیار کرنا ہوگا۔ تقوی کا مطلب یعنی یہ ہے کہ اپنے واجبات کو تم نے ادا کرنا ہے، ورنہ تم مولا امیر المومنین کی ولایت کے سائے میں نہیں آ سکتے ہو۔ دعویٰ تم کر سکتے ہو، لیکن
امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اگر تم نے امامت میں آنا ہے تو علی امام المتقین ہیں، متقین کے امام ہیں، تو تمہیں تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ یعنی اپنے واجبات کو انجام دینا ہے، محرمات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو محرمات سے بچانا ہوگا، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اللہ کے واجبات کو تم نے پورا کرنا ہوگا۔ بڑے بڑے آپ متقین دیکھیں گے، متقی جن میں جو ہے نا وہ عالم یہ ہوتا ہے کہ ان میں درستگی بھی زیادہ آ جاتی ہے، جو زیادہ دنیا سے جو ہے نا وہ دوری جب اختیار کرتے ہیں تو روئی جو ہے نا ان میں آ جاتی ہے، بعض میں جو ہے نا خشک مزاجی آ جاتی ہے، لیکن علی ابن ابی طالب وہ ہیں کہ امام المتقین کے ساتھ سب سے زیادہ خوش خندہ پیشانی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ۔ قائد کی سب سے بڑی خوبیوں میں جو ہے نا وہ یہ چیز ہوتی ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ درستگی نہیں ہوتی ہے، ریجڈنس اس میں نہیں ہوتا ہے، تشدد اس میں نہیں ہوا کرتا ہے، منکسر مزاج ہوا کرتا ہے، خندہ پیشان ہوا کرتا ہے، اچھے اخلاق والا ہوا کرتا ہے۔ اس کی جو ہے نا بڑی بڑی خوبیاں ہیں۔ خوش مزاح تھے امیر المومنین علی ابن ابی طالب، جبکہ جو ہے نا عبادت ایسی دنیا سمجھتی ہے کہ ہاں تقوی آ گیا ہے اور اس کے بعد خشکی ان میں شروع ہو گئی ہے، کسی سے بات نہیں ہے، کسی سے گفتگو نہیں ہے، بعض چلوں کی حد تک جو ہے نا اس کو صحراؤں میں عبادت کو محدود کر دیتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نہیں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو عبادت ہے، عبادت ایسی ہے کہ دشمن بھی گواہی دیتے ہیں، کہتے ہیں واللہ کان ابو الحسن کذالک، خدا کی قسم یہ معاویہ کے جملے ہیں، اسی طرح وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اور یہ جو عمر عاص کے اشعار ہیں جس کا میں نے ایک مصرع آپ کو سنایا ہے، هو البکاء فی المحراب لیلا هو الضحاک اذا اشتد ضراب۔ علی ابن ابی طالب کی وہ ذات ہے کہ جب وہ میدان جنگ میں ہوں تو سب سے زیادہ خوش، سب سے زیادہ فرحان، سب سے زیادہ شادمان، سب سے زیادہ خوشحال۔ اور علی ابن ابی طالب کی ذات وہ ہے کہ جب محراب عبادت میں ہوں تو سب سے زیادہ گریہ کرنے والے۔ آپ نے دیکھا ہے بڑے بڑے کمانڈر، ان میں سختی آتی ہے، سنگ دلی ان میں ہوا کرتی ہے، ان میں کبھی جو ہے نا آپ نہیں دیکھیں گے ان کو روتے ہوئے نہیں آپ دیکھیں گے، ان میں بڑے بڑے دیکھیں گے آپ کمانڈر جنرلوں کو دیکھیں گے ان کو بہت کم مسکراتا ہوا جو ہے نا آپ دیکھیں گے۔ علی ابن ابی طالب وہ قائد ہیں ہمارے، وہ رہبر ہیں، وہ مقتدا ہیں، وہ رہنما ہیں کہ جو میدان جنگ میں ہو سب سے زیادہ خوش، اور میدان عبادت میں ہوں، محراب میں ہوں، مسجد میں ہوں، سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں رونے والے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے دونوں جو صفتیں جسے اس قدر تحور ہے، جس قدر ہیبت ہے، اس قدر شجاعت ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے نا وہ رونا، گریہ، زاری، اللہ کی بارگاہ میں مناجات، انت الخالق وانا المخلوق۔ کبھی پڑھا ہے، اس کو سوچا ہے جو مناجات امیر المومنین ہیں، انت معبود، تو میرا پروردگار، تو معبود ہے، میں عبد ہوں، تو معبود ہے، میں مخلوق ہوں، تو خالق ہے۔ مناجات پڑھیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ تو میں جملہ مکمل کروں امام شافعی کا۔ امام شافعی فرماتے ہیں ما اقول فی شخص اجتمعت له ثلاثۃ مع ثلاثۃ، تین چیزیں، تین صفتیں، تین صفتوں کے ساتھ جمع ہو گئی ہیں، ایسی ہستی کے بارے میں، ایسی شخصیت کے بارے میں، ایسی پرسنالٹی کے بارے میں کیا بتا سکتا ہوں؟ مجھ میں کیا ہمت ہے کہ میں ان کی تعریف کر سکوں، ان کی توصیف بیان کر سکوں؟
لا یجتمعن قط لأحد من بنی آدم، کسی انسان میں یہ تینوں صفتیں یکجا جمع نہیں ہو سکتی ہیں جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں جمع ہیں۔ میں نے کچھ چیزیں آپ کو ویسے مثالیں دی ہیں جو دشمنان علی ہیں وہ بھی اس چیز کو جو ہے نا وہ مانتے ہیں۔ کیا ہے؟ الجود و الفقر، جود و سخا کا وہ عالم ہے کہ آسمان تا زمین، زمین تا آسمان، قطاریں بندی ہوئی ہیں سائل ان کی، سب کو عطا کرتے جا رہے ہیں۔ علی کے دروازے سے کوئی خالی واپس نہیں جاتا ہے، لیکن اس کے بعد اپنے فقر کے ساتھ ساتھ وہی علی ہے، فقیران زندگی ہے، درویشوں زندگی ہے، غریبوں کی طرح زندگی ہے، زندگی ایسی ہے فقیرانہ کہ ایک نابینا کو خود کھانا کھلاتے ہیں، خود پکا کے دیتے ہیں، خود سارے جو ہے نا اس کے اسباب مہیا کرتے ہیں، اور جب پوچھتا ہے، جب وہ سیر ہوتا ہے، کھلاتے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے کھلاتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب، اس وجہ سے کہ خلیفہ اسے نہیں کہتے ہیں کہ جو آگر کرسی پہ بیٹھ جائے، خلیفہ اسے کہتے ہیں کہ جو لوگوں کے دکھ درد میں شامل ہو جائے، اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ حکومت پہ چمٹنے والے کا نام خلیفہ نہیں ہے، حکومتوں پہ مسلط ہونے والے کا نام خلیفہ نہیں ہے، اقتدار کے اوپر قبضہ کرنے والے کا نام خلیفہ نہیں ہے۔ خلیفہ اسے کہتے ہیں کہ جو انسانوں کے، نہ مسلمانوں کے، انسانوں کے دکھ درد میں شامل ہو۔ نابینا ہے، خود کھانا کھلاتے ہیں، خلیفہ ایسا ہے، یہ حاکم ایسا ہے، یہ اللہ کا رہبر ایسا ہے، یہ اللہ کا رہنما اور مقتدی ہے۔ خود کھانا پکاتے ہیں، کھانا پکا کے نابینے کو کھلاتے ہیں، اس کے بعد جب وہ سیر ہوتا ہے کہتا ہے آپ نے تعارف نہیں کرایا یا علی، وہ پتہ ہی نہیں چلتا چلا، امام کی شہادت کے بعد اس کو پتہ چلا ہے کہ مجھے ہر روز کھانا کھلانے والا کون تھا، پلانے والا کون تھا، پکا کے دینے والا کون تھا۔ مولانا کہتے ہیں آپ اپنا تعارف کرائیں، انٹروڈیوس یور سیلف، فرماتے ہیں کیا کہا، ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اس کے نابینا کے ساتھ بیٹھتے ہیں، فرماتے ہیں غریب جالس غریبا، مسکین جالس مسکینا۔ آپ کو تعارف کی کیا بات ہے؟ آپ کو نام کی کیا بات ہے؟ آپ کام بتایا کرو۔ میرا تعارف یہ ہے کہ غریب کے پاس غریب بیٹھا ہے، مسکین کے پاس آ کر مسکین بیٹھا ہے۔ جود و سخا کی وہ منزل ہے، فقر کا یہ عالم ہے۔ جود و سخا کا وہ عالم ہے اور فقر کا یہ عالم ہے۔ مطلب نہیں، میں تمہیں بیت المال سے کچھ نہیں دے سکتا، اپنے بھائی ہے، اتر ہے بھائی، کہا فلان کی حکومت میں تو اس طرح ہوتا رہا، اس طرح ہوتا رہا، اس طرح ہوتا رہا، فرماتا وہ ہوتا رہتا تھا۔ علی کے ہاں جو ہے نا یہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ وَالشَّجَاعَةُ مَعَ الرَّعْيِ، شجاعت، شہامت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ تدبر، تفکر، صاحب رائے، فیصلے، یہ بھی جو ہے نا یہ بہت بڑی جو ہے نا وہ چیز ہوتی ہے کہ انسان ہمت اور شجاعت کے ساتھ ساتھ تدبر اور رائے، صاحب رائے ہو، صاحب رائے۔ ورنہ آپ بہت سارے دیکھیں گے، شجاع بہت ہیں لیکن وہ صاحب رائے نہیں ہیں۔ بہت سارے آپ کو دیکھیں گے صاحب رائے ہیں لیکن شجاع نہیں ہیں۔ یہ دونوں صفتیں کس میں؟ یہ دونوں صفتیں امیر المومنین میں جمع ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَالْعِلْمُ مَعَ الْعَمَلِ، بہت ساروں کے پاس علم ہوتا ہے لیکن عمل میں کمزور ہوتے ہیں۔ علم اور عمل کا جو میدان ہے اس میں دیکھیں گے تو علی ابن ابی طالب اس علم کا بھی شاہکار ہے اور عمل کا بھی ہے۔ علم اس طرح کہ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها،
میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، من اراد العلم فلیات الباب، جسے علم کی تلاش ہے وہ آ جائے باب کے پاس۔ باب علم علی ہے، علی سے دور ہمیشہ علم سے دور رہتا ہے، علی سے دور ہمیشہ عمل سے دور رہتا ہے، علی سے دور صاحب رائے نہیں بن سکتا ہے، علی سے دور شجاع نہیں بن سکتا ہے، علی سے دور عابد نہیں بن سکتا ہے، علی سے دور سخی نہیں، کریم نہیں بن سکتا ہے، علی سے دور اس شان فقر تک نہیں پہنچ سکتا ہے، علی سے دور کبھی ولی نہیں بن سکتا ہے، کبھی اس میں تصرف آ ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات مقدس ہے۔ اس وجہ سے آپ جب دیکھیں کہ اللہ نے وہ شان کیا عطا کی ہے علی ابن ابی طالب کے متعلق، کہ خود سب سے پہلے جو شان کریمی عطا کی ہے اللہ سبحانہ، اللہ کے حبیب نے عطا کی ہے، اور اللہ کے حبیب نے اس منزل تک خود فرماتے ہیں کہ مجھے میرے آقا رسول نے 1000 علم کا باب عنایت فرمایا، میں نے ہر ایک باب سے 1000 باب علم کا کھولا ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو تمہیں ضرورت نہیں ہے تفضیل، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو تفضیل کا معیار پیغمبر اسلام نے بتایا ہے، کسی کو جو ہے نا فلاں فلاں تو فلاں یہ ہو گیا، نہیں، آپ کو یہ معیار بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ معیار فضیلت آپ کو پیغمبر اسلام سے سیکھنا پڑے گا، پیغمبر اسلام نے جو ہے نا معیار فضیلت دی ہے۔ معیار فضیلت سب سے، اس میں شجاعت سے فرمایا کہ تم میں سب سے اشجاع علی ہے، سب سے بڑا عالم علی ہے، سب سے بڑا مفتی علی ہے۔ تم خود جواب دو نا کہ علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں کہ جو سب سے بڑا عالم ہے، اس کے مقابلے میں کس کو لے کے آئے؟ سب سے بڑا شجاع ہے، اس کے مقابلے میں کس کو جرنیل بنایا؟ سب سے بڑا مفتی ہے، ان کی جگہ کس کو جج بنایا؟ تمہیں جواب دینا چاہیے ان چیزوں کا، اور جب میں آپ کو قیامت تک کہوں گا تمہارے پاس جواب نہیں ہے، اس چیز کو میں کہتا ہوں، اور میں اس انٹرنیشنل جو پلیٹ فارم ہے ہدایت پہ کہہ رہا ہوں، تمہارے پاس کبھی نہیں جواب ہوگا اس چیز کا۔ اس علی کے مقابلے میں تم لے کے آئے کہ جس کو حضور اشجاع زمان کہتے ہیں، ان کے مقابلے میں کسی اور کو لے کے آگئے۔ سب سے بڑا مفتی علی ہے، اس کے مقابلے میں کسی کو لے کے آگئے۔ سب سے بڑا عالم تمہارے پاس علی ہے، ان کے مقابلے میں لے کے آگئے۔ سب سے بڑا قاری، سب سے بڑا ناطق، سب سے بڑا قرآن کا وارث علی ہے، تو انہوں نے مقابلے میں کیا کیا ہے؟ یہاں تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اور قیامت تک بھی تمہارے پاس یہ جواب نہیں رہے گا، یہ جواب نہیں ملے گا تمہارے پاس۔ بڑے بڑے مفتی بھی ہمارے سامنے بھی اقرار کرتے ہیں کہ ان چیزوں کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں، اور حقیقت میں جواب نہیں ہے، اور جواب نہیں ہوگا، اس وجہ سے کہ جب در علی سے ہٹیں گے تو نہ آپ کو علم ملنے والا ہے، نہ آپ کو تقوی ملنے والے، نہ آپ کو شجاعت ملنے والی ہے، نہ آپ کو رائے ملنے والی ہے، نہ آپ کو تدبر ملنے والا ہے۔ سب سے پہلا اسلام کا جو سب سے پہلے جس نے حمایت کی ہے، سب سے پہلا مسلم اول شاہ مردان علی، یہ حضور کی حدیث ہے جسے سنی شیعہ سب نے لکھا ہے، فرماتے ہیں انا الصدیق الاکبر، یاد رکھو میں صدیق اکبر ہوں۔ حضور نے فرمایا انت الصدیق الاکبر، انت الفاروق الاعظم، ان حزبک حزبی و حزبی حزب اللہ و حزب اعدائک حزب الشیطان۔ اور خود مولا امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں انا الصدیق الاکبر، انا فاروق الاعظم، انا فاروق الاول، اسلمت قبل الاسلام الناس قبل اسلام الناس، میں نے لوگوں کے اسلام کے قبول کرنے سے پہلے اسلام لایا، وصلیت قبل صلاتہم،
وَصَلَّيْتُ قَبْلَ صَلَاتِهِمْ، میں نے ان کی نمازوں سے پہلے میں نے نماز پڑھی ہے۔ سب سے پہلے رسول خدا کے ساتھ نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ سب سے پہلے جو نماز گزار ہیں حضرت امیر المومنین ہیں۔ خواتین میں فقط حضرت خدیجہ ہیں سلام اللہ علیہ، سب سے پہلے عبادت گزار، سب سے پہلے حضور نماز پڑھایا کرتے تھے، اور دو ایسے پیچھے نماز پڑھا کرتی تھی، ایک حضرت خدیجہ تھے اور ایک حضرت امیر المومنین تھے۔ جی، اسلمت قبل اسلام الناس، لوگوں کے اسلام قبول کرنے سے پہلے جو ہے نا میں نے اسی کو جو ہے نا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اسی شعر کو جو ہے نا اسی حدیث کا تحت جو ہے نا انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ مسلم اول شاہ مردان علی، عشق را سرمایہ ایمان علی۔ میں صدیق اکبر ہوں، میں فاروق اعظم ہوں، لوگوں کے ایمان اور اسلام لانے سے پہلے میں مسلم، سب سے پہلے میں نماز پڑھی ہے۔ لہٰذا تم تفضیل کے جو چکر ہے نا اس میں تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں افضل ہے تو فلاں افضل ہے تو فلاں افضل ہے تو فلاں، نہیں، افضلیت کا معیار پیغمبر اسلام مقرر کریں گے، میں نے اور آپ نے نہیں کرنا ہے۔ اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اتنا بتا دوں، پیغمبر اسلام کے بعد اگر کوئی عظیم ترین ہستی ہے اس کائنات میں تو ان کا نام ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، باقی سب کچھ نہیں۔ آپ انبیاء کو مقابلے میں نہیں لاتے ہیں، اچھے جائے کہ تم کس کو لے کے جو ہے نا وہ آ جاؤ، ایسی بات نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ہے، حضور کی حدیث ہے، حضور نے سند دی ہے، معیار علم علی ہے، معیار حکمت علی ہے، معیار فقہ علی ہے، معیار تفسیر علی ہے، ہر علم کی بنیاد علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اسی وجہ سے خود فرماتے ہیں لا یقاس بآل محمد فی ھذہ الامہ، اس امت میں کسی کو جو ہے نا قیاس نہیں کرو تم آل محمد کے ساتھ، کسی بشر کو قیاس نہ کرو۔ ولا یسوی بہم ولا یسوی، اور نہ ہی جو ہے بہم منجرت نعمتہم علیہ ابدا، اور ان کا شمار تم کسی امت کے فرد سے تم نہیں کرنا۔ ان کے احسانات ساری بشریت پر جاری ہیں، ان کے احسانات سارے انسانوں پر جاری ہیں، جن پہ یہ احسان کریں۔ کیا جو احسان کرنے والا ہے اور جو احسان وصول کرنے والا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کس طرح جو ہے نا آپ سوچ رہے ہیں کہ احسان کرنے والا اور احسان پانے والا کس طرح جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ ان دونوں جو ہے نا آپس میں برابر ہوں؟ فرماتے ہیں ہم اساس الدین وعماد الیقین الیہم یفی الغالب بہم یلحق التالی ولہم خصائص حق الولایہ وفیہم الوصیۃ والوارث الآن اذ رجع الحق الى اہلہ ونرکل الی منتقل۔ فرماتے ہیں کہ یہ دین کی بنیاد ہیں، دین کی بنیاد آل محمد ہیں۔ جس طرح وہ معراج کے اشعار میں ہے نا کہ بِآلِ محمد عرف الثواب وفی ابیاتہم نزل الکتاب ہم حجج الالہ علی البرایا بہم وبجدہم لا یستراب لا سیما ابو حسن علی لہم فی الحرب مرتبۃ تحاب علی الدر والذہب المصفى وباقی الناس کلہم تراب۔ ہے تو دشمن علی لیکن باتیں ساری ٹھیک ہی ہیں، باتیں ساری ٹھیک ہیں۔ اس وجہ سے آل محمد کے ساتھ کسی کا مقایسہ نہ کرو، کسی کو نہ کہو فلاں جی فلاں فضیلتوں میں گیا تو فلاں فضیلتوں میں سے فلاں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فضیلت کا معیار آپ نے اور میں نے مقرر نہیں کرنا ہے، فضیلت کا معیار اللہ کے حبیب نے مقرر کرنا ہے، اللہ کے رسول نے مقرر کرنا ہے، وہ مقرر انہوں نے کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ یہ دین کی بنیاد ہیں اور عماد الیقین، اور یہ عماد ہیں یقین کے، ستون ہیں یقین کے، استوانہ ہے یقین کا۔
ان کی وجہ سے تو یقین باقی اور برقرار رہتا ہے۔ جس طرح اگر بلڈنگ کے نیچے سے پلرز کو ہٹا دیا جائے تو بلڈنگ منہدم ہو جاتی ہے، اسی طرح آل محمد کی اس منزلت کو اگر یقین کی اس سے نکال دیا جائے تو یہ نہ یقین رہتا ہے، نہ دین رہتا ہے، نہ اسلام رہتا ہے۔ پھر آپ کو وہی امریکی اسلام نظر آئے گا، صہیونی اسلام آپ کو نظر آئے گا، اسلام محمدی نظر نہیں آئے گا۔ علی سے دور رہیں گے، عطرت سے دور رہیں گے، اہل بیت سے دور رہیں گے، مقایسوں کے چکر میں پڑیں گے۔ فضیلتوں کا باب علی ابن ابی طالب ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہیں، ہر آگے جانے والا پیچھے آئے گا، پیچھے رہنے والا ان کے ساتھ ملے گا، تب چل سکتا ہے۔ غدیری ماحول بنے گا تب جو ہے نا وہ صحیح معنوں میں اس کو دین ملے گا۔ وَلَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ الْوِلَایَةِ، اللہ نے انہیں انہیں حق کی ولایت عطا کیا ہے۔ ولایت کی جو خصوصیات ہیں انہی کے ساتھ مخصوص ہیں، اور پیغمبر انہی کے بارے میں پیغمبر نے وصیت بھی کی ہے، انہی کے بارے میں یہ ساری توصیہ بھی ہے، سفارشات بھی ہیں۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض۔ انہی کے بارے میں وصیت ہے، انہی کے بارے میں وراثت ہے، انہی کے بارے میں بتائے۔ یہ حق کی وراثت رکھتے ہیں، یہ حق کی وصایت رکھتے ہیں، یہ جانشین ہیں، یہ وسیع ہیں، یہ مولا ہیں، یہ آقا ہیں، حضور نے ان کو بنایا ہے۔ الان اذ رجع الحق، اب حق اپنی جگہ پہ آ گیا ہے، اب حق اپنے اہل تک واپس آ گیا ہے۔ وَنُقِلَ إِلَى مُنْتَقِلِهِ، اور اپنی صحیح جگہ پر منتقل ہو گیا ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، لاکھوں جانیں قربان اس نام مقدس کے اوپر۔ ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ جب انسان کی روح پرواز کرنے لگتی ہے تو مولا اس کے سرانے پہ ہوتے ہیں۔ پنجتن پاک اس کی اس دوران حمایت کے لیے، پشتبانی کے لیے، اس کی نصرت کے لیے سخت ترین منزل پر، سخت ترین جو منزل ہے اس منزل پر بھی علی مشکل کشا ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام مشکل کشا ہے۔ لہذا ہمیں موت سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ موت سے کیا پریشانی ہے؟ انسان موت سے کیوں پریشان ہوتا ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ موت سے انسان کیوں پریشان ہو جائے۔ دیکھیں اس کی پریشانی کی کئی وجوہات ہوا کرتی ہیں۔ سب سے پہلی جو وجہ یہ ہے کہ اپنی جو زندگی ہے اس کے ساتھ اس نے سارا رشتہ جوڑ کر رکھ دیا ہے دنیا کی آبادی میں۔ اس وجہ سے انسان جو ہے پریشان ہو جاتا ہے۔ جس طرح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ فرزند رسول بتائیے ہم موت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ تم نے دنیا کو آباد کیا ہوا ہے، آخرت کے گھر کو جو ہے نا وہ برباد کیا ہے۔ کون چاہتا ہے کہ آبادی کو چھوڑ کر بربادی کی طرف جائے؟ اس وجہ سے انسان پریشان ہوتا ہے۔ موت اس سے انسان کی جو ہے نا وہ پریشانی آ جاتی ہے۔ موت سے انسان پریشان ہوتا ہے کس لیے؟ بہت زیادہ ابھی آرزویں باقی ہیں، حسرتیں باقی ہیں۔ وہ جو مقاصد تک جانا چاہتا تھا وہ مقاصد تک نہیں پہنچ گیا ہے۔ اس وجہ سے بھی بعض اوقات انسان موت سے
پریشان ہوتا ہے، پریشانی جو ہے نا اسے موت پریشان کرتی ہے، موت کا سوچ کر۔ لہٰذا اپنی آرزوؤں کو انسان جو ہے نا منیمائز کرے، کم سے کم رکھے۔ یہ آرزویں انسان کو آخرت بھلا دیتی ہیں۔ قیامت کے دن انسان بھول جاتا ہے، لمبی لمبی جب انسان امیدیں رکھتا ہے، لمبے لمبے جب انسان ترانے پڑھتا رہتا ہے، لمبے لمبے جو ہے نا جب انسان سوچتا رہتا ہے، تو یہ یاد آخرت انسان میں گم ہو جاتی ہے، آخرت انسان بھول جاتا ہے۔ بعض اوقات ایک انسان موت سے جب ڈرتا ہے، تیسری وجہ یہ ہے، پہلی وجہ یہ ہے کہ زندگی کے ساتھ جو ہے عشق و محبت، دنیا کو اس نے آبادی کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان موت سے گھبراتا ہے چونکہ اس کی بہت زیادہ ابھی امیدیں باقی ہیں، حسرتیں باقی ہیں، آرزویں باقی ہیں، لمبی لمبی اس نے آرزوؤں کی جو ہے نا ایک لسٹ بنائی ہوئی، جو میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں نے اتنی بلڈنگیں بنانی ہیں، میں تو یہ کرنا ہے، ابھی تو میں نے یہ کرنا ہے، اتنا بینک بیلنس ہونا چاہیے، اتنے کارخانے ہونے چاہیے، فضول قسم کی لمبی لمبی جو ہے نا اس نے لسٹیں بنائی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان موت سے گھبراتا رہتا ہے اور انسان موت سے ڈرتا ہے۔ بعض اوقات انسان موت سے ڈرتا ہے، تیسری وجہ یہ ہے کہ موت کی اس کیفیت کو دیکھ کر، اس کے عالم کو دیکھ کر بھی انسان جو ہے نا ڈرتا ہے۔ جی انسان جو ہے نا ڈرتا رہتا ہے، ہاں جب موت آئے گی اس طرح جو ہے نا، اس کی کیفیت کو دیکھ کر، موت کس طرح آئے گی، موت کس عالم میں آئے گی، کس طرح ہجوم کرے گی۔ موت کا ایک ہجوم ہوتا ہے، تہجم کرتی ہے موت، اٹیک کرتی ہے موت، اس اٹیک کو دیکھ کر بھی انسان گھبراتا ہے، دفعتاً انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ انسان اس وقت کچھ نہیں کر سکتا ہے، سارے اسباب جو ہے نا، انسان کی توبہ اسی وقت ہے کہ جب جو ہے نا موت کے آثار سے پہلے انسان جب مرنے لگتا ہے، اس وقت توبہ کو جو ہے نا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ توبہ کا فائدہ مرنے سے پہلے ہے۔ فرعون نے بھی آخری ٹائم پر جب دیکھا کہ دریا اسے دبوچ رہا ہے، اس کو جو ہے نا وہ غرقاب کرنے والا ہے، اس نے کہا کہ میں جو ہے نا توبہ کرتا ہوں جناب۔ اس توبہ کا کیا فائدہ؟ وہ توبہ جو ہے نا بے فائدہ ہے۔ اس وجہ سے کیفیت موت کی وجہ سے بھی انسان گھبراتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض موت سے انسان اس وجہ سے بھی گھبراتا ہے کہ اس کی شرائط کو دیکھ کر کس طرح آئے گی موت، اس کو بھی جو ہے نا بعض اوقات جو ہے نا وہ دیکھتا ہے، اچھا جی یعنی موت، کہیں میری موت جو ہے نا مثلا جو ہے نا ایکسیڈنٹ سے نہ ہو جائے، اس وجہ سے بھی جو ہے نا گھبراتا ہے۔ بعض اوقات جو ہے نا وہ گھبراتا ہے انسان کے، ہاں جی موت بے ایمانی کی صورت میں نہیں آنی چاہیے، اس وجہ سے بھی گھبراتا ہے۔ بعض اوقات یہ گھبراتا ہے کہ نہیں موت جو ہے نا میری بستر کے اوپر نہیں آنی چاہیے، اس وجہ سے بھی انسان اس جو ہیں اس شرائط اور جو موت کی حالات ہیں انہیں دیکھتے ہوئے بھی انسان جو ہے نا موت سے گھبراتا ہے۔ موت سے گھبراتا ہے کہ نہیں مجھے میری موت جو ہے نا وہ کیا ہے، اسپتالوں میں پاؤں رگڑ رگڑ کے نہیں آنی چاہیے، میری موت کیا ہے راہ خدا میں آنی چاہیے، شہادت کی موت آنی چاہیے۔ اس وجہ سے وہ دوسری موت اس سے جو ہے نا انسان گھبراتا ہے۔ سب سے بہترین جو چیز ہے، بہترین تو وہی زندگی ہے کہ جو انسان شہادت کی ہے۔ شہادت سے بہتر کیا جو ہے نا وہ، شہادت سے بہتر کوئی موت نہیں ہے۔ لہذا دعا کرنی چاہیے انسان کو کہ اللہ جو ہے نا وہ یہ بستروں کے اوپر اسپتالوں میں پاؤں رگڑ رگڑ کے جو ہے نا، اللہ وہ نہیں بلکہ سید الشہداء کے صدقے میں وہ شہادت کی جو موت ہے وہ نصیب کرے۔ بعض اوقات انسان اس وجہ سے گھبراتا ہے کہ موت سے، کہ موت کے بعد کیا ہوگا، ہاں وہ سارے جو ہے نا یہ عالم آئے گا، یہ بھی ہے اس کا اضطراب، اس کا جو فوبیا، اس کی جو فیئر اینڈ فرائٹنگ ہے،
موت کے بعد کے جو حالات ہیں جی اس کی وجہ سے ہوتی ہے. ہاں جی میں تو مر جاسا, پچھے بچے دے کے بن سی, پچھے جڑے اتنے پیسے چھوڑ گئے انہوں دے کے بن سی, پچھے اتنی بلڈنگاں چھوڑ گیا انہوں دے کے بن سی, پیچھے جڑا ہے نا وہ یہ سارے اسباب تھے وہ سارے انہوں نے کے بن. اس لیے بھی بعض جو ہے نا موت سے گھبراتے. بعض یعنی بہت اس طرح بیوی کے کیا بنے گا, بچوں کا کیا بنے گا, یتیموں کا کیا ہوگا, مال کا کیا ہوگا, اسباب کا کیا ہوگا, اولاد کا کیا ہوگا, بینک بیلنس کا کیا ہوگا, ان بلڈنگوں کیا ہوگا, اس زمین کا کیا ہوگا, وہ ساری چیزیں جو ہیں اس وجہ سے بھی انسان موت سے جو ہے نا وہ گھبراتا ہے. جی بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اس کے ہاں جی دشمن خوش ہو جائیں گے فلاں, اس وجہ سے بھی گھبراتا, اچھا میں مر جاسوں تو یہ وجہ سے. ان سب چیزوں کو جو ہے نا انسان کو کیا ہے, ہر چیز اپنے جو ہے نا انسان کو نظم زندگی کی ضرورت ہے. 5ویں بات میں کہہ کے تمام کروں, وہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان موت سے اس وجہ سے گھبراتا ہے کہ اس کے پاس اعمال بہت کمزور ہیں. اعمال کی کمزوری کی وجہ سے بھی انسان موت سے گھبراتا ہے. اس وجہ سے عقلمند انسان کو چاہیے کہ اپنے جو ہے نا وہ اعمال اس کی طرف اس کو توجہ کرنی چاہیے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ, یہ دنیا کیا ہے, یہ آخرت کی کھیتی ہے. اس وجہ سے انسان کو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے, اپنے اعمال کے اوپر نگاہ کرے. ایک چیز ہم باہر کیف آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ ہمیں کوئی اپنے اعمال کے اوپر تو اتنا ناز نہیں ہے, نہ ہمارے اعمال میں اتنی کچھ صلاحیت ہے, لیکن ہماری صلاحیت اس بات پہ ضرور ہے کہ ہمارے جتنا واسطہ ہے, ہمیں کچھ نہیں دنیا میں. دنیا میں اگر ہمیں سب سے زیادہ فخر ہے, سب سے زیادہ سکون ہے, سب سے زیادہ اگر ہماری وابستگی ہے, سب سے زیادہ اگر ہمارا حوصلہ ہے, سب سے زیادہ اگر ہماری ہمت ہے, تو وہ یہ محبت ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی. اور جب ہم یاد کرتے ہیں ہمارا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے کہ پروردگار ہم اس شہید والے ہیں کہ جنہیں 3 دن کا تشنا پیاسا کربلا کے لکھ و دھک صحرا میں ذبح کر دیا گیا. بہن فریاد کرتی رہی, السلام علیکہ یا جدہ ھذا حسین کا مرمل بالدماء مقطع الاعضاء وبناتک سبایا. نانا رسول, یہ آپ کا حسین ہے جسے کبھی مہر نبوت پہ سوار کر کے آپ مسجد جاتے تھے, عیدگاہ کی طرف جاتے تھے, بازار کی طرف جاتے تھے, لوگ پوچھتے تھے سواری کتنی اچھی, لیکن آپ فرماتے تھے یہ کیوں نہیں کہتے سوار کتنا اچھا ہے. نانا رسول, یہ آپ کا حسین ہے, 3 دن کا تشنا پیاسا کربلا کے لک و دک صحرا میں ہے, اور یہ آپ کی بیٹیاں ہیں کہ جسے ظالم قیدی بنا کے لے جا رہے ہیں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما, ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما. پروردگار ہمیں اپنے نیک مخلصین عبادت گزار بندوں میں شمار فرما. پروردگار جتنے مومنین مومنات اس وقت دیکھ رہے ہیں سب کے مرحومین کی, اور بالخصوص مرحوم حاجی محمد صادق اور مرحومہ حروب سلطان, پروردگار ان کی روح کو شاد فرما, انہیں کروڑ کروڑ جنت عنایت فرما, ان کے گناہان صغیر اور کبیروں کو معاف فرما, انہیں پروردگار معصومین علیہ السلام کے جوار مقدس نصیب فرما. ان کی فیملیز کو, ان کے پسماندگان کو, ان کے لواحقین کو صبر جمیل عنایت فرما. پروردگار عالم اسلام کو سر بلند فرما, عالم طاغوت کو نابود فرما. امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اللہم عجل لولیک الفرج. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.